نہیں نہیں، عاصم منیر کو میرے خیال میں جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بشرا بی بی سے ملنا چاہتے تھے، اور زلفی بخاری نے ان کی سفارش کی تھی بشرا بی بی کو کہ ان سے ملاقات کریں، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ آج بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کی خان صاحب؟ بیرسٹر صاحب سے بات کی ہوئی، ہمارے سے پہلے آپ کو بتایا باقی چیزیں پیغام اتنے زیادہ دیے ہیں؟ نہیں، ان سے زیادہ پہلے میڈم ایک کنفیوژن ہے جو لاہور میں اجلاس ہوا ہے، اس میں جو بھی باتیں ہوئی ظاہر ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن خان صاحب نے 5 اگست کی کال دی تھی اور علی میر گنڈا پور صاحب نے 3 ماہ کا کہا، 90 دن کا، تو اس پہ پنجاب کی جو عالیہ حمزہ ہے ان کا ایک کنٹروورسی سامنے آئی۔ آپ کو میں نے پیغام دے دیا ہے، سارے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے فوکس کریں تحریک کے اوپر۔ یہ عمران خان کا پیغام آ گیا اس کا۔ خان صاحب نے 90 دن پر کیا کہا؟ آپ نے جو مجھے نہیں پتا کہ ان کو 90 دن کا اگر بیرسٹر صاحب نے بتایا، میرے خیال میں وہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا، انہیں پتا تھا کہ وہ جو مطلب تھا، جو علی مین کا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا جو انہوں نے بنایا ہے میڈیا میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو پیک کرنا ہے 5 کو کرنا ہے، انہوں نے ابھی یہ بچر صاحب نے مجھے بتایا تھا ابھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ نہیں۔ یہ انہوں نے بتائیے گا کہ آج ملاقات میں خان صاحب نے بہت اہم پیغامات دیے اور نو ٹوک اپنا موقف بھی بیان کر دیا ہے۔ پارٹی قیادت مذاکرات کی بات کرتی ہے، لیکن آج جو جس طرح نوعیت کے پیغامات بانی پی ٹی آئی نے دیے ہیں وہ مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پیغام دے چکے ہیں کہ ہم یہ تحریک چل رہی ہے، تحریک چلانے کا انہوں نے کہا آغاز کریں اور چلائیں۔ اب اس کے آگے آپ اگر انہوں نے پہلے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی کہ انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ دروازے بند ہو چکے ہیں، اور ہمارے انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مذاکرات، ویسے آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں؟ کہ ہمارے کیسز سنے جائیں گے عمران خان کے؟ اگر کیسز سن لیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے، تو کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے آ کے بتا دیں کیا مذاکرات کرنے ہیں اس وقت۔ وہ ان کے کیسز ہی عمران خان کے نہیں سنے جا رہے اس وقت۔ 26 ایم پی فعال ہونے جا رہے ہیں جو سارے جلدی کے لیے گئے تھے، تو احمد خان بچر صاحب بھی موجود ہیں، کیا وہ 26 ایم پی بحال ہونے جا رہے ہیں؟ احمد بچر صاحب بتا دیں۔ حاجی صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہاں پہ جو بات ہوئی اور پریس ٹاک میں بھی ہوئی اور جو رات میں بات ہوئی، اس میں پارلیمنٹیرین کی وہ لاہور میں میٹنگ تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بھی اس پریس ٹاک میں موجود تھے۔ تو وہاں پہ 5 اگست تک جو ہماری تحریک ہے وہ ایک پیک پہ جائے گی اور پھر آگے چلتی رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری تحریک 10 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اس کو 90 دن بھی چلنا ہے، 6 ماہ بھی چلنا ہے۔ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے وہ تحریک ہماری چلتی رہے گی۔ ایک تو یہ کلیریفائی ہو گیا کہ اس تحریک کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو دھرنا ایک دن کر کے جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ اب جو دوسرا کویسچن ہے وہ ہے 26 جو ہمارے سسپینڈ ہوئے ہیں، اس میں جی ہماری جو ریفرنسز ہیں وہ ان کے 3 ایم پی ایز نے 3 اپلیکیشنز آئینی اپلیکیشن دی ہیں۔ ہم ہیئرنگ کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس گئے، ایتھکس کمیٹی ہے، اس ایتھکس کمیٹی میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں اور ٹیری بینچز کے ممبر بھی ہوتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنا ادھر ایک میٹنگ کر لیں۔ ہماری ایک میٹنگ کل ہو چکی ہے، پہلی میٹنگ ہیئرنگ ہوئی، پھر ایک میٹنگ ہوئی ہماری، اس میں ہمارا جو کل والی میٹنگ ہماری نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا۔ گالی گلوچ کو کوئی جماعت کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا جس کی بھی لیڈرشپ ہو، لیکن اپوزیشن کو کسی طور پہ بھی احتجاج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو اس میں فردر ہماری جو ایتھکس کمیٹی ہے صوبائی اسمبلی کی، میں بار بار بتا دوں، وہ پرٹیکولرلی ہماری پروونشل اسمبلیز کی ایم پی ایس پہ وہ مشتمل ہے، جس پہ ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہیں، جس میں ٹیری بینچز کے ممبر بھی ہیں۔ ان کی ایک میٹنگ اور ہمیں اگر دعوت دیتے ہیں تو وہ اور میٹنگ ہوگی۔ ہمارے اپنے ٹی او آرز ہیں، ان کے اپنے ٹی او آرز ہیں، اس لیے ابھی کوئی معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، آپ علی میر گنڈا پور کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے تھے،
लाहौर इजलास में भी थे आप, नहीं, लाहौर इजलास में नहीं था, लाहौर सिर्फ इजलास में ये नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आलिया हमजा की तरफ से जो बयान आए हैं या अली की गलत ने जो 90 दिन का कहा है, इसमें इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? देखें, अली अमीन साहब ने जो बात की उसकी तो वजाहत हो गई आज, अभी बचर साहब ने भी कर दी, लीमा आपा ने भी कर दी। बाकी जो बात हुई, अब खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि ये मामला हमने नहीं उठाना मीडिया में। क्या बात हुई, क्या बात नहीं होनी चाहिए थी, ये अब माजी का हिस्सा है। इसलिए अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं यहाँ कोई बात करूँगा किसी इख्तलाफ के बारे में, तो वो नहीं होगी। हमने अब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। ये एक इवेंट अच्छा इवेंट था, खान साहब ने इस इवेंट की तारीफ़ की है, हमें इसको इसी ज़ाविये से देखना है, इसी पैराए में देखना है। हम इससे मज़ीद तक़वियत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई हम मीडिया में बात इस हवाले से अब नहीं करेंगे। सर, अभी अली मीर साहब के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, अडियाला जेल के बाहर आपके कारकुनान भी मौजूद हैं, इन कारकुनान को आप क्या पैगाम देंगे? ये कह रहे हैं देखिए, पैगाम वही है जो खान साहब का पैगाम है। खान साहब का पैगाम है मुत्तहिद रहो, जो कोई गुफ्तगू होनी है वो पार्टी के अंदर होगी। अली अमीन साहब इमरान खान के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं, वो हर फैसला करने के मजाज हैं। जब उन्होंने किसी को भी हटाना होगा, वो मैं हूँ, वो अली अमीन हो, वो कोई और हो, तो वो बिल्कुल एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करेंगे। इसलिए इमरान खान के फैसलों की ताज़ीम कीजिए। सलमान साहब ये बताइएगा, सेनेट की जो अभी इलेक्शन होना है केपी में, उससे मतलब 2-3 लिस्टें सामने आई है। ये कल भी आई है जिस पर गौर साहब ने कहा कि ये हमारी फाइनल लिस्ट है। तो क्या वजह है कि एक अफरीदी साहब है, उनका भी मामला सामने आया और पैसों का भी मामला सामने, ये क्या? देखिए, मैं भी हिदायत दूंगा इस हवाले से, अगर कोई बात हुई है, खान साहब ने अगर कोई हिदायत दी है, लेकिन उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि पैसा मेयार नहीं है। किसी को इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। हम खिदमत को देखेंगे, हम लॉयल्टी को देखेंगे, कौन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कौन पार्टी के लिए काम करता है, कौन इमरान खान के साथ वफा करता है। इसलिए ये अगर किसी के ख्याल में है कि पार्टी पैसे की वजह से या किसी मालदार को टिकट देगी, तो भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। पार्टी के अंदर इतने इंतजार है, 5 अगस्त को आपने निकलना है और पार्टी के अंदर कोई तजाद नहीं है। देखें, आज खान साहब का वाज़ेह हुक्म आ गया, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी तजाद की। तमाम बातें अब माजी का हिस्सा हैं, हमने सब ने मिलकर आगे बढ़ना है, इसमें कोई तजाद आपको अब इंशाअल्लाह नज़र नहीं आएगा। Gracias.